یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جس مہینہ یہ رمضان المبارک کو پیدا ہوئے اس دن یہ دنوں میں اپنی والدہ سے دودھ نہیں پیتے تھے، دن کے ٹائم، چونکہ روزہ کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان کی کرامات کے اندر لکھا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ماں نے تربیت کی، ماں نیک اور صالحہ خاتون تھی، دیندار خاتون تھی، باپ دنیا سے انتقال ہو گیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یتیمی کی زندگی بسر کر رہے تھے، پھر ماں نے پرورش کی، ماں ہر موقع پہ دعائیں دیتی تھی، اللہ میرے اس بیٹے کو عالم بنانا، نیک صالح بنانا، دیندار بنانا، متبع بالسنہ بنانا، اور اس کو کامل ولی بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور صحابیت کا جو سلسلہ جاری و ساری فرمایا تھا اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ایک تیسرا مقام اور مرتبہ ہے جس کو ولایت کہا جاتا ہے تصوف کی اصطلاح میں، اور یہ ولایت تا قیامت تک یہ مقام اور مرتبہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اور سنت کی اتباع کرنے کی وجہ سے، احکام الہیہ کی پیروی کی وجہ سے بندے کو فرض سے عرش پہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب، اپنی نزدیکی اس کو نصیب فرماتا ہے، اور اسی کا نام ولایت ہے۔ بڑے بڑے اولیاء، بزرگان دین جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور بہت سے اولیاء اور بہت سے ولایت کے مقام پر کتب، غوث، ابدال جو اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس دین کی خدمت اپنے تصوف کے لائن کے اعتبار سے وہ کام کر رہے ہیں، اور سلسلہ غوثیہ اور سلسلہ قادریہ کے امام، اور اس تصوف کے ایک لحاظ سے بلند و بالا مقام پر جو فائز تھے، انہیں دنیا الشیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، فضل یزدانی، آیت قرآنی، کتب ربانی، غوث سمدانی، چہرہ نورانی، خندہ پیشانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہیں۔ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ اور شریعت کے مسائل پہ امام ٹھہرے ہیں، اور ایک امامت کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فائز فرمایا تھا، اسی طرح اس تصوف کے وہ مسلم مقام اور مرتبہ اور سلسلہ قادریہ اور غوثیہ کے وہ ایک لحاظ سے مسلم امام ٹھہرے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسلکاً حنبلی تھے، اور آج سعودیہ میں جو سرکاری مسلک رائج ہے وہ حنبلی مسلک ہے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ وہ شافعی مسلک ہے، ایسا نہیں ہے۔ تقریباً وہاں جو سعودی سرکاری سطح پر جو مسلک ہے وہ مسلک حنبلی مسلک ہے، اور یہ الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی مسلک حنبلی کے مقلد رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، ان کے پیروی کرنے والے تھے۔ دنیا میں 4 مسلک کو اللہ تعالیٰ نے فروغ دیا ہے اور اہمیت دی ہے۔ بہت سے مسلک اور بھی آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 4 کو چن کر پوری دنیا پہ نمایاں کر دیا ہے۔ ان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم فقہ حنفی کہتے ہیں، جس پر ہم لوگ چل رہے ہیں۔ دوسرا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جس کو مسلک مالکی کہا جاتا ہے۔ تیسرا مسلک حنبلی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھا جو مسلک ہے وہ مسلک شافعی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ چاروں مسلک اپنی جگہ پر حق ہے،
چاروں جنت پہ جانے والے ہیں۔ کوئی ایک ایسا نہیں کہ اگر حنفی والا ہے تو وہ شافعی جنت پہ نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے، اور شافعی مسلک پر ہے ایسا نہیں ہے وہ حنبلی مسلک والا جنت پہ نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ فروعی مسائل پہ تھوڑا اختلاف ہے، باقی سب اصول پہ متفق ہے۔ جیسے میں کہوں کہ ضیاء الدین چورنگی ہے، اب یہ ضیاء الدین چورنگی میں آپ یہاں سے بھی شارٹ کٹ نکل سکتے، پیچھے گھوم کے امتیاز کے راستے سے کیڑیا سے ہوتے ہوئے آپ چورنگی ضیاء الدین میں آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ پھر تیسرا راستہ کہیں اور سے آپ لیاقت آباد سے ہوتے ہوئے پھر کریم آباد سے آتے ہوئے پھر آپ جو ہے ضیاء الدین میں پہنچیں۔ پھر آپ کہیں کہ نہیں میں کریم آباد سے بھی عائشہ منزل نکل جاؤں گا، وہاں سے پھر میں طاہر ویلا چورنگی سے ہوتے ہوئے پھر میں جو ہے لندی گوتل سے ہوتے ہوئے میں ضیاء الدین آؤں گا۔ یہ ضیاء الدین چورنگی آپ کو چاروں طرف سے راستہ ملے گا اس چورنگی پہ پہنچنے کے لیے۔ اسی طرح منزل مقصود جنت تک پہنچنے کے لیے سارے مسلک ہیں، اپنی جگہ پر حق ہے۔ کوئی مسلک آپ کو سیدھا جنت لے جائے گا، آسان راستہ ہوگا اس مسلک کو سمجھنے کے لیے اور اس مسلک پر چلنے کے لیے۔ ہمیں فقہ حنفی اور مسلک حنفی سمجھ آئی ہے، اور تقریباً اس وقت پوری دنیا پہ 90 اور 95% اس مسلک حنفی پر چلنے والے ہیں اور یہ بھی جنت پہ جانے والے ہیں۔ تو یہ کوئی اپنی طرف سے یہ مسائل نکالنے والے نہیں ہیں، یہ مسائل بتانے والے ہیں، بنانے والے نہیں۔ بعض یہ مسلک بھی سمجھتے نہیں اور یہ مسئلہ بھی سمجھتے نہیں۔ اب زمین کے اندر پانی موجود ہے، لیکن کوئی ماہر کار آتا ہے، کوئی بہترین انجینئر آتا ہے اور وہ اپنا حربہ استعمال کرتا ہے، مشین استعمال کرتا ہے، پھر وہ پانی باہر نکال کے دکھاتا ہے، 100 200 300 فٹ بلندی پر وہ جاتا ہے، نیچے تہ پر جاتا ہے، پانی نکال کر ہمیں دیتا ہے۔ اب ہم اس کو نہیں کہیں گے بھئی یہ پانی بنانے والا ہے، پانی بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پاکیزہ اور پاک اور میٹھا پانی اللہ آسمان سے اتارتا ہے۔ تو یہاں زمین سے اس نے صرف پانی نکالا ہے، پانی بنایا نہیں ہے۔ قرآن حدیث سنت کے اندر یہ سارے مسائل موجود تھے، لیکن اس کو دور اندیش جن کو اللہ نے فقہ کی صلاحیت دی، مسئلے کو سمجھنے کی صلاحیت اور لیاقت اور طاقت اور استطاعت دی ہے، پھر وہ وقت کے امام آئے، انہوں نے ان مسائل کو، حدیث کو، قرآن کو، فقہ کو سامنے رکھ کر انہوں نے مسائل نکالے ہیں، مجھ آپ کے لیے آسان کر دیا۔ بھئی نماز میں اتنے فرائض ہیں، نماز میں کچھ فرض ہے جو نماز سے پہلے جن کا دیکھنا ضروری ہے، مثلاً کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جائے نماز کا جگہ کا پاک ہونا، پھر قبلہ رخ ہونا، پھر نماز کا بھی وقت ہونا، یہ ساری شرطیں نماز سے پہلے ہیں اور یہ فرض ہے، قواعد و ضوابط ہے، آئین ہے۔ اور کچھ ہے نماز کے اندر داخل ہونے کے بعد، جب نماز شروع کر دے تکبیر تحریم اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کہنا یہ فرض کے درجے پہ ہے۔ اسی طریقے سے رکوع ہے، سجدہ ہے، پھر اتحیات قاعدہ آخرہ میں بیٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں فرائض کے اندر ہے، قرات کرنا۔ تو یہ سارے مسائل قرآن حدیث سے نکال کر ایک مسئلے پر جمع کر کے مجھ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 1 رمضان المبارک کو پیدا ہوئے، 471 ہجری کو یہ گیلان کے اندر، جس کو جیلان بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ پیدا ہوئے، اور 471 میں پیدا ہوئے اور 561 میں ان کی وفات ہوئی ہے بغداد میں، جو اب اس وقت عراق کا دارالخلافہ ہے، وہاں پر ان کا مزار شریف ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ایک لحاظ سے ولایت پر فائز تھے، اور ان کی کرامات دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس پائے کے یہ بزرگ رہے ہیں۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جس مہینہ یہ رمضان المبارک کو پیدا ہوئے، اس دن یہ دنوں میں اپنی والدہ سے دودھ نہیں پیتے تھے، دن کے ٹائم، چونکہ روزہ کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان کی کرامات کے اندر لکھا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ماں نے تربیت کی، ماں نیک اور صالحہ خاتون تھی، دیندار خاتون تھی، باپ دنیا سے انتقال ہو گیا،
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یتیمی کی زندگی بسر کر رہے تھے، پھر ماں نے پرورش کی، ماں ہر موقع پہ دعائیں دیتی تھی، اللہ میرے اس بیٹے کو عالم بنانا، نیک صالح بنانا، دیندار بنانا، متبع بالسنہ بنانا اور اس کو کامل ولی بنانا۔ ماں کی دعا عرش کو چیرتے ہوئے چلی گئی۔ ماں کی دعا علماء فرماتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے ایسا ہے کہ نبی اپنی امت کے لیے دعائیں مانگے، اس مقام پر ہے۔ مائیں دعا کر رہی ہے، اور جیسے آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کافی حد تک یہ بات صحیح ہے اور اس کی حقیقت موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، سب سے پہلے جب وحی اتری تو نبی علیہ السلام گھبراہٹ کے عالم میں تھے، اور گھر پر آنے کے بعد فرمائے زملونی زملونی، مجھے چادر پہناؤ، مجھے کمبل دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، کپ کپی تاری تھی۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کو تسلی دینے لگی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی یتیم تھے، والدہ ان کی پرورش کر رہی تھی، لیکن والدہ نے انہیں کسی ہوٹل پہ چائے پہ لگا دیا۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں مہمان آیا تو یہ وہاں سے چائے لے کر آئے، ان کو آرڈر ہوا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگے کاش یہ بچہ سبق پڑھتا، قرآن کا، دین کا حافظ اور عالم ہوتا۔ یہ سوچنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ابو یوسف سے کہا کہ بھائی آپ پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کیوں؟ والدہ نے منع کیا ہے۔ کیا والدہ نے کیوں منع کیا؟ کہا گھر پہ کوئی ہے نہیں کمانے والا، والد دنیا سے جا چکا ہے، میں یتیم ہوں۔ کہا اچھا کتنا کما لیتے ہو؟ مثلاً 20 روپے روز کماتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، کل سے تم مدرسے میں آ جانا، یہاں ہمارے پاس پڑھنا، اور آخری ٹائم جب تمہارا ٹائم پورا ہو جائے گھر پہ چلے جانے کا تو مجھ سے 20 روپے لے جانا۔ کچھ دن تک یہ کرتے رہے۔ والدہ کو کسی ضرورت پیش آئی، دکان میں گئی، ہوٹل میں بیٹے کو دیکھا، وہاں تو بیٹا نہیں ہے۔ ہوٹل والے سے پوچھا کہاں ہے میرا بیٹا؟ کہا وہ فلاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مدرسے میں تو وہ پڑھ رہا ہے۔ آ گئی ماں، چر دوڑ گئی اور کہا کہ تم لوگ کیا میرے بچے کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ انہیں پڑھانا نہیں ہے، یہ مولوی بنے گا، کھائے گا کہاں سے؟ عوام کے پاس بھی 2 جملے، مولوی بنے گا، کھائے گا کہاں سے؟ یعنی اپنے بچے کو پڑھانا نہیں ہے، دین کا حافظ، عالم، مبلغ، محدث، مفسر بنانا نہیں ہے۔ اپنے گھر پہ یہ تانے ہوتے ہیں کہ مولوی بنے گا، کھائے گا کہاں سے؟ پھر یہی لوگ جب دعوتوں میں ہوتے ہیں، کسی تقریب میں ہوتے ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ مولوی بہت زیادہ کھاتے ہیں، مولوی بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ ایک طرف انہی کا فلسفہ ہے، کہتے ہیں مولوی بنیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ حکیم اختر شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہی تو قرآن کی عظمت اور برکت ہے کہ آج بچہ قرآن کے لیے مرغا بنتا ہے قاری صاحب کے سامنے۔ یہی بچہ جب پڑھ کے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرغا کھلاتا ہے۔ یہی بچہ قاری صاحب کے سامنے، قرآن کے سامنے مرغا بن کے ذلت برداشت کرتا ہے۔ قرآن کا حافظ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو قوم کا امام بنا کر عزت کے مقام پر کھڑا کرتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو والدہ واپس لے گئی، کہا کہ تمہیں کام کرنا ہے، پڑھائی وڑھائی نہیں۔ چند دن بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پھر یاد آیا، امام ابو یوسف سے ملاقات کی، بچہ ہے، ان سے کہا کہ ایسا کر لو، تمہیں میں کچھ اوپر رقم دے دوں گا، تم اوپر پیسے دے دینا، شاید ماں خوش ہو جائے۔ 30 روپیہ روز کا باندھ دیا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ لے جا کے والدہ کو دیتے تھے، لیکن وہ چھپ چھپ کے پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ والدہ کو پھر معلوم ہوا کہ اس طرح وہ پڑھائی کر رہا ہے کام چھوڑ کے۔ والدہ پھر غصے میں آئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس، اور پھر یہی جملہ کہا کہ امام صاحب یہ بچہ اگر پڑھے گا، مولوی بنے گا، کھائے گا کیا؟ ہمیں تو اس کو کمانے میں لگانا ہے، کچھ ہاتھ سے کمائے اور کھائے پیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک تاریخی جملہ فرمایا اور کہا کہ ماں یاد رکھنا، یہ وہ بچہ وہ کھائے گا کہ بادشاہ بھی ترسیں گے، بادشاہوں کا کھانا یہ کھائے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا، وہ وقت آیا
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ کھانا کھا رہے تھے فجر کی نماز کے بعد، قاضی القضا بنایا اللہ تعالیٰ نے، چیف جسٹس بنایا، ججوں کا بھی جج بنایا۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید نے ایک دفعہ دیکھا صبح کے ناشتے میں پستہ بادام اور اخروٹ اور چلغوزہ اور یہ ساری چیزیں وہ کھا رہے ہیں۔ اس وقت امام ابو یوسف سے کہا کہ تمہارا تو بہترین ناشتہ ہے۔ کہا یہ میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ تھا جو میری والدہ کو کہا تھا، آنے والا وقت ایسا آئے گا کہ بادشاہوں کے کھانے اسے پیش کیا جائے گا۔ تو یہ دین کی برکت ہے اور اس کے پیچھے ان کی والدہ کی محنت ہے۔ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ والدہ کا ہاتھ ہوگا، بہن کا ہاتھ ہوگا، بیوی کا ہاتھ ہوگا یا بیٹی کا ہاتھ ہوگا۔ چوتھا اور پانچواں، اس کے علاوہ پانچواں کوئی اور ہے نہیں۔ امیر البیان پاسبان ختم نبوت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ 9.5 سال جیل کی چکیاں پیسی ہیں، انگریز سے بغاوت کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا دفاع کرتے ہوئے وہ جیل کی سلاخوں میں پہنچے تھے۔ ایک دن انگریز نے ایک درخواست دی اور کہا اس میں سائن کر دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، رہا کر دیں گے۔ اس میں یہی تھا معافی نامہ۔ انہوں نے ٹوک انداز میں کہا کہ میں کوئی انگریز کے سامنے بھیک نہیں مانگتا۔ ان کی بیوی کو پتہ چلا، فوراً بیوی آئی جیل کے سلاخوں میں، عطا اللہ شاہ بخاری سے فرمایا، اے عطا اللہ یاد رکھنا اگر انگریز سے تم نے معافی مانگی اور بھیک مانگ کر رہائی لے کر آئے تو یاد رکھنا میں اپنا چہرہ تمہیں دکھاؤں گی نہیں۔ اگر تم نے یہاں سے اپنا جنازہ نکال کے آیا اور اپنا لاشا نکال کے آیا تو یاد رکھنا میں کفن نہیں اپنا دوپٹہ کفن بنا کر تمہیں دوں گی۔ امام حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میرے اس دین کے کام میں سب سے بڑے معاون اور سب سے بڑا احسان جس کا رہا ہے وہ میری بیوی کا رہا ہے۔ اس کام میں میں بڑھ چڑھ کے حصہ اسی لیے لیتا تھا، میری بیوی میرے ساتھ معاون اور مددگار تھی۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماں دعا دے رہی ہے، بیٹا اللہ تمہیں نیک بنائے، عالم بنائے، صالح بنائے، اور کہا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک سبق ماں نے پڑھا دیا۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے ہیں اور بغداد کی طرف ان کی روانگی ہوئی، سفر کر رہے ہیں، علم دین کے حصول کے لیے نکل پڑے۔ ماں نے 40 دینار ان کو قمیض میں یا کسی چیز میں گھڑری میں سلائی کر کے باندھ کر دے دی کہ تمہیں ضرورت پڑے گی یہاں سے پیسے نکال کر استعمال کر لینا۔ 40 دینار یعنی سونے کا وہ سکہ اور ٹکیا ہوتا تھا، اور اس وقت 20 دینار اگر کسی کے پاس ہو، یوں سمجھ لو 7.5 تولہ کسی کے پاس سونا ہے، اور 7.5 تولہ سونے پر اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اتنی رقم ماں نے دے دی 40 دینار۔ الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سفر باندھ لیے، بغداد سے روانگی ہے بغداد کی طرف، جا رہے ہیں جیلان سے بغداد کی طرف۔ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، پورا قافلہ لوٹا۔ ان سے کہا بچہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تلاشی تو کی ہے لیکن بچے کے پاس کچھ ملا نہیں۔ بچے سے پھر بھی پوچھ لیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہے۔ کیا ہے؟ 40 دینار۔ ڈاکو پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اتنی رقم اتنے پیسے تم نے چھپایا کیوں نہیں، بتایا جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ یہاں سے ان کو اٹھا کر سردار کے پاس لے گئے۔ اب سردار نے پوچھا وہ 40 دینار ہے کہاں؟ جب دیکھا کہ وہ قمیض کے کس جانب سے وہ سلائی سے جو ماں نے کر ان کو 40 دینار دیے تھے وہ سلائی ادھیڑ کر وہ سارے دینار اس کے پاس رکھ دیے۔ سردار حیران ہے، پریشان ہے، اور کہا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا؟ کہا کہ نہیں، ماں نے مجھے منع کیا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ سنتے ہی سردار رونے لگا، آنسو ٹپکنے لگا۔ تو وہ سارے ڈاکو بھی پریشان ہو گئے، ہمارا سردار آج اتنا رحم دل ہو گیا، وہ رو کیوں رہا ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر رہا، ماں نے ایک دفعہ کہہ دیا تو اس نے جھوٹ نہیں بولا، اتنی رقم کروڑ روپے کی رقم ہمارے سامنے پیش کر دیا، اور ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا الست بربکم قالوا بلا وربنا، اللہ نے ہم سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا، عہد و پیمان لیا تھا، میثاق لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
تو ہم نے سب نے یہی جواب دیا تھا، اللہ کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی تو ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی تو ہمارے خالق و مالک ہیں، آپ ہی تو ہمارے رازق ہیں۔ لیکن ہم نے اس رب کی نافرمانی کی، ہم نے اس رب کو بلا دیا ہے۔ سردار نے اسی وقت توبہ کی، کہا یہ بچے سے سبق حاصل کرو۔ وہ توبہ کر کے جانے لگے۔ ڈاکوؤں نے کہا ہم بھی آپ کی وجہ سے ڈکیتی کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی توبہ کرواؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے، ابھی تو بچپن کا سفر ہے، آپ دیکھیں ان کی ایک عمل سے سارے ڈاکوؤں کو اور سردار کو توبہ کی توفیق ہو رہی ہے، عمل صالح کی توفیق ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا۔ آج لوگ صرف بے حقیقی باتیں کرتے ہیں، حقیقت سے ہٹ کے ان کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، اور 11ویں بناتے ہیں ربیع الثانی کے مہینے کے اندر 11ویں۔ بھائی پیران پیر کے نام پر دودھ دو، پیران پیر کے نام پر نیاز کرو، پیران پیر کے نام پر تم یہ چیزیں کرو، ورنہ کیا ہوگا اگر نہیں کرو گے تو پیران پیر تمہارے کاروبار کو ٹھپ کر دے گا، پیران پیر تمہاری دکان کو تباہ کر دے گا، پیران پیر تمہاری بھینسوں کو مار دے گا۔ یعنی ولی کو ظالم ٹھہرایا جا رہا ہے، ولی کو ظالم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک مومن کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، اور وہ تو ولی اللہ ہے، ولیوں کے ولی ہے۔ پیران پیر جسے کہا گیا کہ پیروں کے پیر ہے، وہ تمہاری بھینس مار دے گا، وہ تمہارے دکانوں کو تباہ برباد کر دے گا۔ اتنا بڑا ظلم اور اتنی بڑی سربریت اور بربریت ان کے اوپر کیا گیا، اور الزام لگایا گیا حضرت الشیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ پھر کہا کہ من گڑھ قصے اور کہانیاں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی نے 11ویں نہیں کی تو پیران پیر نے پوری برات کو پانی سمندر کے اندر کشتی سمیت دبو دیا۔ 11 سال بعد ان کا کوئی عزیز تھا، رشتہ دار تھا، اس نے پیران پیر کو اتنا منایا، پھر پیران پیر وجد میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ چابی چھینی جہاں پہ ساری روحیں جمع تھی، پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں ان سب کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر سب کو زندہ کر دیے، کشتی سمیت، برات سمیت، دلہن جو میک اپ میں تھے وہ سب اسی طرح دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہاں کا فلسفہ اور کہاں کی باتیں۔ 11 سال بعد پیران پیر اس کشتی کو واپس زندہ کر رہے ہیں، یہ حقیقت بتا رہے ہیں پیران پیر کی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نجاشی بادشاہ نے نبی علیہ السلام کے پاس اپنے شہزادے کو بھیجا، اور 60 کے قریب افراد آئے نبی علیہ السلام کے لیے تحفہ اور گفٹ لے کر آ رہے تھے۔ سمندری راستے پہ وہ لوگ جاں بحق ہو گئے، کشتی ڈوب گئی۔ نبی علیہ السلام کو جبریل کے ذریعے پیغام پہنچا۔ نبی علیہ السلام ان کے لیے 1 مہینے تک رو کے دعا فرما رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اس کشتی کو واپس زندہ نہیں فرمایا۔ اب آپ بتائیں نبوت کی طاقت زیادہ ہے یا ولایت کی طاقت زیادہ ہے؟ ولی تو ساری دنیا ولیوں سے بھر جائے، ایک صحابی کے قدم میں لگنے والی مٹی اور ذرات اور خاک کے برابر نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے ڈائریکٹ براہ راست نبی علیہ السلام کے رخ انور، چہرہ انور کا دیدار کیا ہے، اور یہ صحبت نبی علیہ السلام کا دیدار کسی ولی کو نصیب نہیں ہے۔ ساری دنیا ولیوں سے بھر جائے، ایک صحابی کا مقام نہیں پہنچ سکتے، اور ساری دنیا صحابیت سے بھر جائے تو ایک نبی کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر وہ نبی امام الانبیاء، وہ نبی سرتاج الانبیاء، وہ نبی سید الانبیاء، وہ نبی سید الاولین والآخرین، وہ نبی سید الانس والجنات، تمام نبیوں کے، تمام انسانوں کے، تمام جنات کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو زندہ نہیں کیا۔ 1 مہینے تک ان کے لیے دعا کی ہے، مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک لحاظ سے زندگی سے بغاوت ہے، اور بے حقیقی اور بے اصل غلط سلط باتیں کر کے پتہ نہیں کیا شوشہ دکھانا چاہتے ہیں۔ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ علم میں بھی باکمال تھے اور تصوف میں بھی باکمال تھے۔ تصوف
ایک دن وہ اپنے کسی کمرے میں یا جنگل پہ وہ جا کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اچانک زمین سے لے کر آسمان تک ایک روشنی، نور، چمک نمودار ہوئی، اور اس روشنی سے آواز آنے لگی، اے عبد القادر جا، آج کے بعد تیری عبادت معاف ہے، تجھے کوئی عبادت کی ضرورت نہیں۔ نور سے آواز آئی۔ آج ہمیں آواز آ جائے، آواز تو دور کی بات ہے، ایک شخص نے خواب دیکھا اور اچھا خواب ہے، ہم نے ان کو خواب کی تعبیر تھوڑی بتلائی، اب وہ نماز سے بالکل کٹ گئے، بالکل نماز سے دور ہے۔ بھئی خواب تو کوئی حجت نہیں ہے، خواب تو دلیل نہیں ہے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، یہ تو ایک لحاظ سے بشارت ہے، کبھی اس خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ خواب کو ہم نے پتہ نہیں کس لیول پہ سمجھ لیا ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیں حضرت حکیم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، اور مرید آنے کے بعد کہا کہ حضرت میں زیادہ ذکر کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے خواب میں جو ہے روشنی اور نور نظر آتا ہے، روشنی اور نور، زیادہ عبادات اور زیادہ کثرت سے ذکر کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ نور اور روشنی مجھے خواب میں دکھاتا ہے۔ آج کا پیر ہوتا وہ کہتے دیکھو ہمارے ساتھ نسبت جوڑنے کی وجہ سے، تعلق جوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ تھانوی تھے، حکیم الامت تھے، نفس کو جانتے تھے، چہرہ شناس تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ تم زیادہ کثرت سے ذکر کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے دماغ میں سر پہ خشکی ہو گئی ہے، سرسوں کا تیل سر پہ لگایا کرو، لہٰذا وہ سرسوں کا تیل جب سر پہ لگاؤ گے تو پھر وہ سر میں خشکی ختم ہوگی، پھر یہ نور اور چمک تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ کتنے سارے چرسی ہیں جن کو دن میں تارے نظر آتے ہیں، ہمیں تو رات میں تارے نظر آتے ہیں، انہیں دن میں تارے نظر آتے ہیں، تو کیا مطلب وہ بڑے مقام اور مرتبے پہ فائز ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے ہمیں اصلاح کرنی ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ یہ بزرگان دین کی جو زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی کہ جا عبد القادر تیری ساری عبادات اور نماز معاف کر دی گئی ہے، انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو، محبوب پیغمبر کو معاف نہیں فرمایا نماز، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ موت تک اللہ کی عبادت کریے، قرآن کی آیت ہے، جب تک یقین نہ آ جائے۔ علماء نے فرمایا الیقین الموت، الامر، موت نہ آ جائے تب تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اور میں عبد القادر کون، کیا حیثیت کہ مجھے اللہ تعالیٰ ساری عبادات سے معاف کر رہا ہے؟ ضرور یہ شیطان کا کوئی حربہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر وہاں پھونکا تو وہ روشنی، چمک، نور وہ ختم ہو گئی۔ پھر پلٹ کے ایک اور حملہ ہوا جو پہلے علماء فرماتے ہیں پہلے سے زیادہ خطرناک حملہ یہ دوسرا والا تھا۔ کہنے لگا وہ شیطان، اے پیران پیر عبد القادر جیلانی تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا میرا علم کیا ہے، میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا ہے، میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا ہے، یہ علم ہے۔ انہوں نے کسی کو خاطر میں نہیں لیا، کسی کو خاطر میں نہیں لیا۔ علم میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں باکمال عطا فرمایا تھا، باکمال۔ بڑے بڑے علماء کے پاس مسئلہ پہنچا، ایک شخص نے عجیب طلاق کی قسم کھائی تھی، طلاق کی قسم کھائی کہ میں دنیا میں ایسی عبادت کروں جو پوری دنیا میں کوئی اور نہیں کر رہا، اگر ایسا نہیں ہے تو میری بیوی طلاق ہے۔ اب کہہ تو دیا، سارے علماء نے کہا طلاق واقع ہو گئی، جاؤ چھٹی کرو۔ یہاں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس یہ مسئلہ پیش ہوا۔ اب آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں اگر یہ تلاوت کرتا ہے تو پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی تلاوت کر رہا ہوگا، اگر یہ روزہ رکھتا ہے تو پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی ولی، کوئی نہ کوئی بزرگ، کوئی نہ کوئی شخص تو روزہ رکھ رہا ہوگا، اگر یہ نفل نماز پڑھے تو پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی اس وقت نفل نماز تو پڑھ رہا ہوگا۔ اب کریں کیا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مکے میں تھے، انہوں نے کہا بیت اللہ میں مطاف کو جو طواف کی جگہ ہے اسے فوراً خالی کر دو 10 سے 15 منٹ کے لیے، یہ شخص طواف کرے گا۔ اب پوری دنیا میں بیت اللہ کہیں اور نہیں ہے، پوری دنیا میں بیت اللہ کا طواف بھی کہیں نہیں ہے، فرمایا یہ طواف کرے گا تو یہ پوری دنیا میں یہ شخص طواف کر رہا اکیلا، اب اس عبادت کے اندر کوئی دوسرا شامل اور شریک نہیں ہے، لہٰذا ان کی بیوی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے علم میں بھی
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا تھا۔ بعض یہ مقام اور مرتبہ سمجھتے نہیں تو ان لوگوں پر اعتراضات کرتے ہیں، ان لوگوں پر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو 11ویں جو مناتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہم 11ویں کریں گے تو ہماری بخشش ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر تو 1.25 لاکھ جو ملتان کی سرزمین پہ اولیاء سو رہے ہیں، پھر ان کا کیا کریں گے؟ تو پھر اتنے جو داتا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، اس کے اندر تقریباً 150 سے زیادہ اولیاء کرام کے تذکرے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، حضرت سیدی سقطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، دادا گنج شکر کے رحم اللہ کے نام سے، اور خواجہ غریب نواز کے نام سے جنہیں دنیا پہچانتی ہے۔ پھر یہ جو 1.25 لاکھ اور کم و بیش اس سے زیادہ ولی جو موجود ہیں، ان کا جو ہم 11ویں نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ یہ ایک لحاظ سے بخشش نہیں ہے۔ 2 عورت جا رہی تھی، مسئلہ پوچھا کہ ہمیں نیاز کرنا ہے، کیا طریقہ کیا ہے؟ 11ویں کرنی ہے۔ ہم نے کہا 11ویں کا کوئی دن مقرر نہیں ہے، آپ کسی بھی دن کوئی بھی عمل کر لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ولیوں کو بخش دیں، ایصال ثواب کر لیں، کر سکتے ہیں آپ۔ نفل نماز پڑھیں، اس کا ثواب آپ ولیوں کو، کتبوں کو، غوثوں کو، ابدالوں کو پہنچا دیں۔ خاندان نبوت کو، اہل بیت اعظام کو، صحابہ کرام بنات طیبات، ازواج مطہرات کو پہنچا دیں۔ کوئی ضروری عمل نہیں، خاص نہیں ہے کہ آپ نے اسی دن کرنا ہے 11ویں کو، اسی دن یہ عمل کرنا ہے اور مخصوص عمل کرنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو دوسری عورت کہنے لگی بھائی ہم نے تو کبھی سنا نہیں، ایسا نہیں ہے مسئلہ۔ یعنی جنہوں نے نہ بخاری پڑھی، نہ مسلم پڑھی، نہ ابو داؤد پڑھی، نہ ابن ماجہ پڑھی، نہ موطا امام مالک کی حدیث پڑھی، نہ موطا محمد پڑھی، صحاح ستہ کی کتابیں نہیں پڑھی، اور وہ کہہ رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے جو بے حقیقی بے راہ روی کے شکار بنے ہوئے، رسم و رواج کو گلے میں سے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی پیران پیر کے نام پر ہم 11ویں کریں گے تو ہماری بخشش ہوگی، ورنہ نہیں۔ یہ ساری بے حقیقی باتیں۔ پیران پیر کی اصل زندگی دیکھنی ہوگی، پیران پیر نے کیا کر کے گیا اور کیا مقام اور مرتبہ دے کر گئے۔ صرف کھانا پینا پیران پیر کا عمل نہیں رہا۔ پیران پیر نے 4 شادیاں کی ہیں، پوری سنت پر عمل کرو نا۔ ابھی تو ایک شادی نہیں ہو رہی، ایک کے بعد دوسری نہیں کرتا، بیگم سے ڈرتا ہے، مہنگائی سے ڈرتا ہے، پھر وہ کہاں سے کرے گا پوری سنت پر عمل؟ 4 شادی پیران پیر نے کی ہے، ایک کم 50 ان کی اولاد تھی، جن میں 27 کے قریب ان کے بیٹے تھے، باقی بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ ساری حقیقت ہے، سوانے ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم نہیں ہیں، نام بھی صحیح نہیں آتا، بس 11ویں کے پیچھے پڑیں، دودھ اور شیرنی کے پیچھے پڑیں، کوفتے اور قورمے اور بریانی کے پیچھے پڑیں۔ کسی نے کہا کہ 11ویں کا قرآن کریم میں 11 سورت ہے، 11 پارہ، 11 آیت ہے، 11ویں ثابت ہے، 11ویں ثابت ہے؟ یہ کیسی 11ویں ثابت ہے؟ قرآن کو، حدیث کو اپنے عقل سے ترازو میں نہ تولو، اس کو اسی طرح تولنا ہوگا جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر عمل کیا ہے۔ اب ایک شخص نے امامت پر بات کی کہ مسجد کے جو امام صاحب ہیں اور مؤذن صاحب ہیں، کچھ عرصہ پہلے یہاں پر کسی نے بات کی، وہ سمجھنے لگے پتہ نہیں امام اور مؤذنوں کی تنخواہ بڑی ہائی فائی تنخواہ ہے، بڑی ہائی فائی۔ حالانکہ اساتذہ اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ امام اور مؤذن کی تنخواہ صوبے کے گورنر کے برابر ہونی چاہیے، وہ بات الگ ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں چونکہ بنوریا کے شیخ الحدیث نے بھی اس پر بات کی ہے کہ مسجد کے امام اور مؤذن کی تنخواہ، وہ بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس پر تنقید کرتے کرتے یہاں پر بات کی کہ ان کی تو ہائی فائی تنخواہ ہے۔ تو ہم نے کہا یہ گیلا شکوہ کسی وقت ہم عوام کے سامنے رکھ دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری تنخواہ صرف اتنی ہے کہ آپ نے ایک کمرہ کرائے پر بھی لیا ہو تو وہ کرایہ بھی آپ نہیں دے سکو گے۔ یہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، خانہ خدا میں بیٹھے ہیں، اتنی تنخواہ ہے کہ وہ تنخواہ اگر ہم لے اور ایک کمرہ کرایہ پر بھی دیں اور مہینے کے آخر میں بل آئے تو پھر بل بھی ادھار پہ ہمیں بھرنا ہوگا۔ اتنی تنخواہ آپ سمجھ لیں 10-12 ہزار روپے، 10-12 ہزار روپے، یہ تنخواہ آپ کہاں پر لگائیں گے؟ باتیں وہ تنقید ہم پر بہت زیادہ کر رہا ہے، باتیں سمجھتا نہیں ہے، آگے تنقید کی بوچھاڑ وہ بہت زیادہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہائی فائی 40-50 ہزار روپے ان کی تنخواہ ہوگی، ایسی کچھ بھی نہیں ہے۔
ایسا کچھ بھی نہیں. ایک چپڑاسی بھی ہے جن کو گورنمنٹ اور سرکاری طور پر ان کو تنخواہ ملتی ہے 25 سے 30 سے 35 ہزار ان کی تنخواہ ہوتی ہے. لیکن یہاں مسجد اور مؤذنوں کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، البتہ ان کی رکھوالیاں بہت ہوتی ہیں. کب آ رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، کہاں جاتے ہیں، کہاں نہیں جاتے، کہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، کس مسلک سے ان کا تعلق ہے، کیا نظریات اور کیا سوچ ہے، یہ ساری چیزیں وہ لیتے ہیں. لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا لائٹ خراب ہو لائٹ لگا دیں گے، پنکھے خراب ہو پنکھے لگا دیں گے، لیکن کبھی امام اور مؤذن کے ساتھ کوئی تعاون ہو، این خیال است محالت جنون است، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ معاملات ہے، کچھ ہمیں سوچنا ہے، اور بلا وجہ جو ہے مسجد کے اماموں اور مؤذنوں پر بات کرنے سے پہلے ہم سوچیں. تنخواہوں سے متعلق بات ہو رہی تھی، اور تنخواہ پر وہ سمجھ رہے تھے صاحب کہ بہت زیادہ ہائی فائی تنخواہ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تنخواہ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ نے ایک کمرہ بھی کرائے پر لیا تو وہ کرائے دینے کے بعد آپ مہینے کے آخر میں جب بل آئے تو بل پھر آپ قرضے پر ادھار پر لے کر وہ بل کو چکانا ہوگا. تو یہ ہمیں کسی نے کہا اور بہترین کہا تھا، کسی محلے میں اگر آپ محلے والوں کی طاقت اور اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو وہاں اماموں کی تنخواہوں کا اندازہ لگائیں. تو واقعی یہ لوگ امام، یہ محلے والے بڑے تگڑے ہیں اور بڑے پاورفل ہیں اور بڑی جاہ و جلال والے ہیں، بڑی دولت و ثروت والے ہیں کہ انہوں نے اپنے اماموں کی تنخواہیں اس قدر رکھی ہے، اور ہر سال یہ عمرے میں بیچتے ہیں. اتنا تعاون یہ لوگ امام اور مؤذنوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو بہرحال ہمارے ساتھ کوئی نہ کرے، لیکن میں ان کے گلے شکوے کو دور کر رہا ہوں. اور چونکہ انہوں نے بھی مجھ سے گلا شکوہ نہیں کیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ باقیوں کے دلوں میں بھی بات ہوتی ہے، امام اور مؤذن بڑے جاہ و جلال کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں رکھ رہا ہے، اور دین کی برکت سے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں سے لبریز کیا ہوا ہے. لیکن بات یہ کہ ہم ذہن سے یہ نکال دیں کہ ہماری تنخواہیں ہائی فائی ہیں. وہ الگ بات ہے، صدر صاحب ہمارے ساتھ ہر اعتبار سے شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر اعتبار سے ان کو زندگی میں برکت نصیب فرمائے. اور جو کچھ کہا گیا بالخصوص الشیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، فضل ازدانی، آیت قرآنی، کتب ربانی، غوث سمدانی، چہرہ نورانی، خندہ پیشانی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنے کی، اور یہ پیران پیر ولیوں کے ولی جو ہوتے ہیں یہ ایک لحاظ سے ہمارے لیے جنت کی راہ ہموار کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ولیوں کو نہیں مانتے. ہم نے کہا ولیوں کی بات کرتے ہوں، ولیوں کے پاؤں سے لگنے والی جوتی اور جوتی میں لگنے والی خاک اور ذرات پر ہم اپنی نجات سمجھتے ہیں. ان کے نقش قدم پر چل کر ہم جنت کی راستہ ہموار سمجھتے ہیں. ان کے آنکھوں پہ لگنے والی سرما کو ہم اپنے لیے نجات دہندہ اور تارا، آنکھ کا تارا سمجھتے ہیں. ہم نے تو ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے. یہ ایسی شوشا کر کے اپنی دکانیں چمکانے کے پیچھے ہوتے ہیں. اصل ولایت کو سمجھنا ہے، ولیوں کو سمجھنا ہے، ان کی زندگی کو سمجھنا ہے اور ان کے پیچھے چلنا ہے. اور پیران پیر نے یہی سبق دیا ہے، عزت کے ساتھ رہو، احترام کے ساتھ رہو، بڑوں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ، اور کامل سنت کی اتباع کرو. تمام تر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی زندگی کو گناہوں سے آلودہ نہ کرو. یہ پیران پیر کی زندگی کا خلاصہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام ولیوں کے نقش قدم پر چل کر جنت کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر